تو یہ بات راہ ثواب کے خلاف ہے، اگرچہ اس کا کہنے والا کسی بھی معروف مقام پر ہو، کیونکہ یہ ایسا قیاس ہے جو قرآن کے ظاہری عموم کے خلاف ہے، اور ایسا قیاس مردود ہے جسے قیاس فاسد کہتے ہیں، جیسے کہ ہم اس بات میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور اس بارے میں صاحب مراقی سعود کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور ایسا کیا جو نص یا اجماع کے خلاف ہو وہ فاسد سمجھا جائے گا۔ ہر عالم کی یہی پکار ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو دو قسم کے لوگوں کے سوا کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں فرمایا، اور وہ دو قسمیں اس آیت میں مذکور ہے۔ ترجمہ: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہے، اور یہ صراحت کر دی کہ صرف اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیز سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ بھی کرے تو ان پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد ایسا عام صیغہ استعمال فرمایا جو ان دو مذکورہ قسموں کے سوا ہر قسم کی ممانعت پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ ارشاد ہے: جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں تو یہی لوگ حد سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عموم اپنے ظاہر کے لحاظ سے مشت زنی کو شامل ہے، اور قرآن کے ظاہری عموم سے اس وقت تک عدول نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جس سے اس طرف پھیرنا واجب ہو، رہا اس کے مخالف قیاس تو اسے فاسد سمجھا جائے گا، جیسے کہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور ابو الفضل عبداللہ بن صدیق الحسنی ادریسی نے اپنی کتاب الاستقصاء الادلہ تحریم الاستمناء بالعادہ السریہ من الناحیتین دینیہ و صحیہ میں یوں وضاحت کرتے ہیں: پہلا باب مشت زنی کی حرمت اور اس کی دلیل۔ مالکی، شافعی، احناف اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مشت زنی حرام ہے، اور یہی وہ صحیح مذہب ہے جس کے علاوہ کوئی قول جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درج ذیل دلائل سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہے، ان کو کچھ ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں تو یہی لوگ حد سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ سورۃ المومنون۔ اس آیت کی وجہ دلالت ظاہر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، پھر بتلایا کہ اگر وہ بیویوں یا کنیزوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو اس میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ ملامت، کیونکہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کی اس عموم سے مستثنیٰ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص طلب کرے یعنی مذکورہ بیویوں اور کنیزوں کے سوا کوئی اور بات تو وہ ظالم ہے جو حلال کی حد سے گزر کر حرام تک جا پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روح سے ظالم ہے، اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 229۔ گویا یہ آیت بیویوں اور کنیزوں کی دو قسموں کے سوا ہر قسم کی حرمت کے لیے عام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشت زنی ان دو قسموں کے علاوہ ہے، لہذا یہ حرام ہوئی، اور اسے چاہنے والا قرآنی نص کی روح سے ظالم ہے۔ پھر مؤلف کتاب دوسرے دلائل کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں: چھٹی دلیل، علم طب میں یہ بات تجربہ میں آ چکی ہے کہ مشت زنی کئی امراض کا سبب بنتی ہے۔
ان میں سے ایک ضعف بصارت ہے، یعنی معمول کے مطابق جتنے فاصلہ پر آنکھ دیکھ سکتی ہے اس سے نگاہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ دوسری بیماری عضو تناسل کی کمزوری ہے، اس میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، خواہ یہ جزوی طور پر ہو یا کلیتاً ہو، اور مشتزن انسان عورتوں کی طرح نامرد ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ اہم مردی امتیازات ناپید ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، اور اگر بالفرض شادی کر بھی لے تو کما حق وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی دوسروں کو اس بات پر مطلع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی پاک دامنی کی قدرت نہیں رکھ سکتی، اور اس میں جو مفاسد ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے عام اعصاب میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جو اس فعل کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ اس کے معدہ میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے جو معدہ کے عمل کو کمزور اور نظام ہضم کو خراب کر دیتا ہے، اور ایک یہ کہ اس کے اعضاء کی بالغی رک جاتی ہے، بالخصوص اعلیٰ تناسل اور خصیتین کی کہ وہ اپنی بالغی کی حد کو نہیں پہنچ پاتے، اور ایک کی خصیتین میں مادہ منویہ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو بہت جلد انزال ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ذکر کے محض کسی چیز سے چھونے یا رگڑ کھانے سے بھی انزال ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ اس کی کمر کے محرو میں درد ہونے لگتا ہے کیونکہ یہی وہ سلب ہے جس سے منی کا اخراج ہوتا ہے، جس سے کمر میں خمیدگی اور ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک یہ کہ مشتزن کا پانی تحلیل ہونے لگتا ہے، اس کے مادہ منویہ میں سختی اور گاڑھا پن نہیں رہتا جیسا کہ عام حالات میں ایک آدمی کی منی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی منی پتلی اور منی کے کیڑوں سے خالی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس میں کمزور سے کیڑے رہ جاتے ہیں جو حمل ٹھہرانے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ان سے حمل ٹھہر بھی جائے تو ان سے کمزور جنس پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشتزن کی اولاد ان لوگوں کی نسبت کمزور اور پیدائشی مریض ہوتی ہے جن کی اولاد طبی منی سے پیدا ہوئی ہو، اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعضاء میں رعشہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے دونوں پاؤں میں، اور ایک یہ کہ مغز والی غدود میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے جس سے قوت مدرکہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایسا شخص ذہین ہونے کے باوجود قلیل الفہم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انہی مغزوں والی غدود کے مغز سے خالی ہونے کی وجہ سے عقل میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ ان تصریحات سے سائل پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مشتزنی کی حرام ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے دلائل اور نقصانات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اور جو شخص روئی وغیرہ سے فرج کی شکل بنا کر اس سے ایسا کام کرے اس کا معاملہ بھی مشتزنی سے ہی جا ملتا ہے، واللہ اعلم۔ فتویٰ ابن باز مترجم۔ محض کسی دنیاوی مفاد کی خاطر والدیت تبدیل کرنا۔ ابتدائی اسلام میں دور جاہلیت کا رواج بھی موجود تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا درجہ دے دیا جاتا تھا، چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پالک تھے، صحابہ کرام رضی نے انہیں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دی۔ ترجمہ: لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔
اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اس آیت کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس رواج کو ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر ایک کو صرف اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے ہی پکارا جائے گا۔ لہٰذا اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی والدیت تبدیل کرا کے خود کو کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ مزید اس کی حرمت کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اور اسے اس بات کا علم بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا جس غلام نے اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے نفلی اور فرض کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم۔ بچپن کے نکاح کی شرعی حیثیت۔ بچپن میں کیا گیا نکاح درست ہے، جیسا کہ اس کے دلائل گزشتہ باب نکاح کے احکام کا بیان کے تحت نقل کر دیے گئے ہیں۔ البتہ رخصتی کے لیے موزوں وقت بلوغت ہی ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اگر بچپن میں لڑکی اور لڑکی کے اولیاء کا کیا ہوا نکاح ابھی رخصتی کی حد تک نہ پہنچا ہو اور لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہو جائے تو بلوغت کے بعد دونوں کو اختیار ہوگا، خواہ وہ اس نکاح کو برقرار رکھے خواہ ختم کر دے۔ لڑکا اگر یہ نکاح ختم کرنا چاہے تو اسے لڑکی کو طلاق دینا ہوگی، اور اگر لڑکی رضامند نہ ہو تو وہ عدالت کے ذریعے یہ نکاح منسوخ کرا سکتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ ناپسند کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا کہ اگر تم چاہو تو اسے برقرار رکھو اور اگر چاہو تو اسے فسخ کر دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ اگر شوہر بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ بیوی کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان پاکیزہ اشیاء کو حرام مت کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 87۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر بیٹھے تو اسے چاہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر کے بیوی کے پاس چلا جائے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے تو یہ ایک قسم ہے، وہ اس کا کفارہ ادا کر لے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مزید یہ آیت بھی تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اور قسم کا کفارہ وہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ ترجمہ: اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ سورۃ المائدہ آیت 89۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی کمی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے سوا یہ حدیث تم سے اور کوئی بیان کرنے والا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور لوگ شراب زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا صرف ایک مرد ہوگا۔
صحیح البخاری۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔